السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں 373 سورہ عبس، سورہ نمبر 80، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ سورہ ایک رکوع پہ مشتمل ہے اور اس میں 42 آیتیں ہیں، اور یہ بہت اہم سورہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے ہی میں ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ آ گئے۔ اب وہ چونکہ نابینا تھے تو مجلس کو دیکھ نہیں پائے، اور یا رسول اللہ کر کے مخاطب کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی گفتگو ہو رہی ان لوگوں سے تو ابھی نہ بلایا جائے، لیکن وہ چونکہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو وہ آواز دیتے رہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو وہ پورا منظر ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ یہ سرداران مکہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ وہ لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ان کی کنڈیشن بھی یہ رہتی تھی کہ آپ کے مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ غریب غربا جو ہے گھیرے رہتے ہیں چاروں طرف سے، اور ہم لوگوں کے جو ہے کثر شان ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ سب بیک گراؤنڈ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نابینا صحابی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہیں تو وہ سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے، اور کوئی کتنا بڑا بھی سردار ہو لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے بہت ہی اہم سورہ ہے۔ عبس وتولا، ماتھے پہ شکن ڈالا اور منہ پھیر لیے۔ تو یہ جو ہے انجاہ العامہ، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب یہ دیکھیے مطلب عبسا مخاطب بھی نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے، عبسا اس نے ماتھے پہ شکن ڈالا اور وتولا اور منہ پھیر لیا، یعنی غائب کا صیغہ ہے۔ انجاہ العامہ محض اس بات پر کہ ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، یعنی وہ تزکیہ کے لیے آیا ہو، اور جو بیٹھے ہیں وہ تزکیہ نہیں چاہتے ہیں۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر آپ اسے نصیحت کرتے اور نصیحت اسے فائدہ دے دیتی۔ اور اما من استغنا، رہا وہ شخص جو استغنا برت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، پس آپ ان کے لیے جو ہیں در پہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح ہدایت قبول ہی کر لیں۔ اب اقامت دین کے لحاظ سے تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ رہتا ہے کہ اگر کوئی مال و دولت والا انسان اور سیادت و قیادت والا انسان اگر دعوت قبول کر لیتا ہے تو اس کے زیر اثر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے دعوت دین کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی معاملہ ہے کہ دعوت دین کا بھی کام کرنا ہے، اقامت دین کا بھی کام کرنا ہے، لیکن غریب مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی دولت کو جیسے آپ کی جو آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور نہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو فَأَنْتَ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ نہیں آپ پر کوئی الزام یہ کہ وہ ناپاک ہو جائے، اگر وہ نہیں پاک ہوتے تو نہیں ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، ڈرا لے کے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے تغافل کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اقامت دین کا نیچرل معاملہ ہے۔ اقامت دین میں جو ہے سرداروں کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے،
ان کے ایک کے ایمان قبول کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کیے تو سب لوگ جو ہے مسجد نبوی میں مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ وہ سردار لیول کے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ایمان قبول کیے تو پاور آ گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت نازک کام کرنا۔ تو فانت عنہ تلہا کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو پس جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے، اسے یاد کریں۔ اب یہ جو نصیحت ہے قرآن، یہ کہاں ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، وہ محفوظ ہے قابل احترام صحیفوں میں، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرامم، جو بہت باعزت ہیں، بررہ، نیکوکار ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ یہ کلام کیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرہ ہے وہ، ما اکفرہ، من ای شیء خلق، اکڑتا ہے کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا اس کا، یعنی پیدائش کا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے موت دیتا ہے، فاقبرہ، اور قبر میں لے گیا اسے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر دے گا اسے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، ابھی نہیں پورا کیا اس نے اس کو جو اللہ نے اس کو حکم دیا اسے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بلا شبہ ہم نے برسایا پانی کو، یعنی بارش کو، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا، یعنی کھانا دیکھے پلیٹ میں ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس میں کتنے وسائل درکار ہوئے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج، وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور سبزیاں، وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور۔ تو اب ایک ہی پانی ہے، اس سے کتنی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہہ، اور میوے پھل، وابا، اور چارہ، متاعا لکم، یہ سب ساز و سامان ہے تم لوگوں کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ چارہ کو جانور کھاتے ہیں، جانور کو تم لوگ کھا جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنے بیٹے سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس میں سے اس دن ایک حال ہوگا کہ وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے، ہر آدمی اپنے ہی آپ میں مگن ہوگا۔ کیا سب کے لیے یہ خوفناک صورتحال ہوگی؟ نہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز کیا ہوں گے؟ مسفرہ ہوں گے، یعنی چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ، خوشی خوشی ہنسنے والے، مستبشرہ، حشاش بشاش۔ اب وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس روز کچھ چہرے اس پر سیاہی چھا رہی ہوگی، ترہقہا قطرہ،
یعنی کئی چہرے اس دن غبار ان پر غبار ہوگا، غبر ترحقھا قطرہ، اور اس پر سیاہی چھا رہی ہوگی، سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ کون لوگ ہوں گے ایسے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر اور فاجر لوگ، ان کا یہ انجام ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ تو یہ بہت ہی نازک سورہ ہے، اس لحاظ سے میں ڈر ڈر کے ترجمہ کیا ہوں، لیکن جو بھی اقامت دین کا کام کیے ہوں گے، دعوت دین کا کام کیے ہوں گے، تو ان کو بہت اچھی طرح یہ سورہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اس میں جو ہے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ٹھیک ہے اقامت دین کے لحاظ سے سرداروں کا جو ہے ایمان قبول کرنا ڈبل فائدہ کے بلکہ 10 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن غریب ایمان والے کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے مقام پر ترجیح دینی چاہیے، ان کا اپنا مقام مرتبہ کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کے مطابق دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔